الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج جو ہمارے حالات ہیں، ان حالات میں بہت سے لوگ نہایت ہی شکست خوردہ نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے مناسب سمجھا کہ وہ الفاظ جو ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے سالہ پہلے پیش کیا تھا، ان الفاظ کو دوبارہ پیش کر دیا جائے۔ الفاظ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے ہیں، زبان میری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تاثیر عطا فرمائے۔ ابوالکلام آزاد نے ایک عنوان قائم کیا ہے، اور وہ ہے ہم کو ہمارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ ہاں، جبکہ کرۂ ارضی کی سب سے بڑی مغرور طاقت بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو ایک طاقت ہے جو ہمیں پل بھر کے اندر پاش پاش کر سکتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ خود ہم ہیں، اور ہماری خوفناک غفلت ہے۔ اگر وہ وقت پر نمودار ہو گئی، ہم پر ہمارے سوا کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ہم ایمان اور استقامت سے مسلح ہو کر اتنے طاقتور ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ارضی گھمنڈ بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر ہمارے اندر اعتقاد اور عمل کی ایک ادنا سی کمزوری اور خامی بھی پیدا ہو گئی، تو ہم خود آپ ہی اپنے قاتل ہوں گے، اور ہم سے بڑھ کر دنیا میں اچانک مٹ جانے والی کوئی چیز بھی نہیں ملے گی۔ ہم کو گورنمنٹ شکست نہیں دے سکتی، پر ہماری غفلت ہمیں پستی میں ڈال سکتی ہے اور ہمیں پیس ڈالے گی۔ ہم کو فوجیں پامال نہیں کر سکتی، لیکن ہمارے دل کی کمزوری ہمیں روند ڈالے گی۔ ہمارے دشمن اجسام نہیں ہیں، عقائد اور اعمال ہیں۔ اگر ہمارے اندر ڈر پیدا ہو گیا، شک و شبہ نے جگہ پالی، ایمان کی مضبوطی اور حق کا یقین ڈگمگا گیا، ہم قربانی سے جی چرانے لگے، ہم نے اپنی روح فریب نفس کے حوالے کر دی، ہمارے صبر اور برداشت میں فتور آ گیا، ہم انتظار سے تھک گئے، طلبگاری سے اکتا گئے، ہم میں نظم نہ رہا، ہم اپنی تحریک کے تمام دلوں اور قدموں کو ایک راہ پر نہ چلا سکے، ہم سخت سے سخت مشکلوں اور مصیبتوں میں بھی امن اور انتظام قائم نہ کر سکے، ہمارے باہمی ایکتا اور یگانگت کے رشتہ میں کوئی ایک گرہ بھی پڑ گئی، غرضے کہ اگر دل کی یقین اور قدم کے عمل میں ہم پکے اور پورے نہ نکلے، تو پھر ہماری شکست، ہماری نامرادی، ہماری پامالی، ہمارے پس جانے، ہمارے نابود ہو جانے کے لیے نہ تو گورنمنٹ کی طاقت کی ضرورت ہے، نہ اس کے جبر و تشدد کی۔ ہم خود ہی اپنا گلا کاٹ لیں گے، اور پھر صرف ہماری نامرادی کی کہانی دنیا کی عبرت کے لیے باقی رہ جائے گی۔ ہماری طاقت بیرونی سامانوں کی نہیں ہے کہ ہم انہیں کھو کر دوبارہ پالیں گے۔ ہماری ہستی صرف دل اور روح کی سچائیوں اور پاکیوں پر قائم ہے، اور وہ ہمیں دنیا کے بازاروں میں نہیں مل سکتی۔
اگر خزانہ ختم ہو جائے تو بٹور لیا جا سکتا ہے، اگر فوجیں کٹ جائیں تو دوبارہ بنائی جا سکتی ہیں، اگر ہتھیار چھن جائیں تو کارخانوں میں ڈھال لیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل کا ایمان جاتا رہا تو وہ کہاں سے ملے گا؟ اگر قربانی و حق پرستی کا پاک جذبہ مٹ گیا تو وہ کس سے مانگا جائے گا؟ اگر ہم نے اللہ تعالی سے محبت اور ملک و ملت کی شیفتگی کھو دی تو وہ کس کارخانے میں ڈھالی جائے گی؟ اور فیصل 9394 البلاغ پریس کلکتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ کلمات تھے جن سے ابوالکلام آزاد نے ایک دنیا کو آگاہ کیا تھا، اپنے رنج و غم کا اظہار کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات اس زمانے کے تھے آج کے ہند کے حالات بھی تقریباً یکساں نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اعتقاد و عمل کی فکر کرنی چاہیے اور پستی کے تمام تر دروازوں کو بند کر دینا چاہیے، ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنے والا ہے۔